ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرندوں کو قید کر کے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پاک اس موضوع پر موجود ہے یا پھر نہیں ہے؟ کبوتر کو گھر میں رکھنے سے خوشحالی آتی ہے یا کہ وہ گھر والوں کے لیے منحوس ہوتا ہے؟ کبوتروں کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ کبوتر کسی بھی شخص کو بد دعا کب دیتا ہے؟ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کی خوراک اور نگہداشت کا پورا انتظام کیا جائے اور ان کو تنگ نہ کیا جائے، اور بیماری کی صورت میں ان کا علاج معالجہ بھی کروایا جائے۔ ناظرین گرامی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2291 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1692 پر روایت اس طرح موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے تو یوں دریافت فرمایا کرتے تھے: اے ابو عمیر، اس پرندے کا کیا حال ہے؟ جس کے ساتھ حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کھیلا کرتے تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر پرندہ رکھنا گناہ ہوتا تو ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرما دیتے۔ بے شک پرندے گھر میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی پرندے یا جانور کو گھر میں رکھا اور اس کا خیال نہ رکھا تو پھر ضرور آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ جیسا کہ نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو اس حال میں باندھے رکھا کہ نہ اس کو کھانے کو کچھ دیا اور نہ پانی پلایا، اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا پی لے، اور بلی اس بدحالی میں مر گئی۔ اسی طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے کسی صحابی نے اس کبوتر کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں۔ پاس ہی ایک صحابی نے اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھ آئیں۔ ناظرین گرامی، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک جوڑا کبوتر کا پال لو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا اور دعا دی ہے، اور کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس گھر میں کبوتر ہوں تو اس گھر میں رہنے والے لوگ جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں تو جنات کے بچے ان کبوتروں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ کبوتر ہی وہ خوش قسمت پرندہ تھا کہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان تھما تو کشتی سے اڑایا کہ دیکھ کر آئے کہاں پر خشک زمین ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ کبوتر کے پر جھڑنے میں بھی خیر ہے، کیونکہ یہ تب جھڑتے ہیں جب شیطان بھاگتا ہے۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصاویر میں پہچان لیتا ہے۔
سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو بھی پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے، جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کی شناخت کرتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ بے شک کبوتر کا گھر میں پالنا باعث برکت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبوتر کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص کبوتر اس نیت سے رکھتا ہے کہ وہ ان کی بازی لگوائے گا تو پھر کبوتر پالنا حرام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کبوتر کی بازی لگواتے ہیں یا اس کو شرط لگا کر اڑاتے ہیں تو پھر وہ اڑا ہوا کبوتر بھی شیطان اور اس کو اڑانے والا بھی شیطان ہوگا۔ کبوتر کے بے شمار فائدے ہیں اور برکتیں ہیں، لیکن پھر بھی کبوتر بازی ایک حرام عمل ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں، جیسا کہ مسند ابو یعلا کی 651 اور مسند بزار کی 2063 نمبر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے کو آگ سے دور رکھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ ناظرین گرامی، جانور اور پرندے گھر میں رکھیے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔